السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر۔ ٹاپک کا نام ہے دوریاں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے رشتوں کے بیچ میں، خصوصی طور پر میاں بیوی کے درمیان، شادی کے کچھ عرصے بعد دوریاں آ جاتی ہیں رشتوں کے اندر، اور وہ ایک گھر میں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے میلوں دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ گہرائی میں سوچیں تو ان دنیوں کا سبب دو چار ہی ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ ہم نے صرف سمجھنا ہے ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو، اس کے حساب سے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ دوریاں روز بروز کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا تو یہ گھر کی تباہی کا باعث بنیں گی، اور معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے، اگر وہ آپ سے الگ نہیں بھی ہوتے یا ہوتی تو بھی اس کا اثر آپ کی پرسنل لائف کے اوپر اور بچوں کی سائیکی کے اوپر ضرور پڑے گا۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان ڈفرینسز کو ہم پہلے سے سمجھ لیں، اور بعد میں کوئی کوشش کریں کہ کس طریقے سے اس کو آپس میں ہم کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں۔ جو موٹی موٹی چیدہ چند باتیں ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ عورتوں کو ڈیل کرتے ہوئے سب سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی ہر چیز ایموشنل ہوتی ہے۔ یہ وہ آپ گینے ہیں جو بار بار بلا وجہ بھی چھلک پڑتے ہیں۔ ان کا کوئی کام دنیا کا ایموشنز کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اور نمبرز کی بات کریں گی، پیسوں کی بھی بات کریں گے نا، تو پیچھے کہیں نہ کہیں ایموشنز کنیکٹڈ ہوں گے، اور اس ایموشنز کے اندر انہیں بہت مرتبہ خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا بول رہی ہیں اور کیوں بول رہی ہیں اور کس سے بول رہی ہیں اور بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ وہ آپ کے سامنے بھی یہاں موجود ہیں، لیکن دماغ ان کا 2 سال پہلے کہیں گھوم رہا ہے۔ اب جو ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں نا، وہ ان 2 سال پہلے جو واقعہ ہوتا ہے اس کا ریئیکشن ہے۔ آپ بولتے ہیں یار میں نے سیدھی سی بات کی ہے، سامنے والی سیخ پا ہو گئی ہے، چکر کیا ہے؟ وہ 2 سال پہلے کی کوئی سٹوری چل رہی ہے۔ تو جب تک آپ ان کے دماغ میں جھانک کے اس 2 سال والے ٹریگر کو نہیں پائیں گے، آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، اور آپ کو ان کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کی، یہ کبھی بھی وہ بات نہیں کہتی جو کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ فش ہوک کی طرح سوال گھما پھرا کے کہیں سے لے کر آتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ بندہ مشکل میں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی بیگم آپ سے بولے، آپ شادی سے واپس آ رہے ہیں، کہ جی آپ نے دیکھا تھا وہ مسز عامر نے کتنا پیارا سوٹ پہنا ہوا تھا، اب یہ بڑا ہی ٹرکی اور بڑا ہی مشکل سوال ہے۔ اب اگر آپ بولیں آپ نے دیکھا تھا تو آپ پھنس گئے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، میرے ساتھ ہوتے ہیں تو اب تو موبائل میں گھسے رہتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ دوسری کی بیویوں کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ نے دیکھا تھا۔ تو آپ بولیں کیوں آپ نے دیکھا تھا، کیا ہوا؟ بولے ان کا سوٹ اچھا لگ رہا تھا، بولے ہاں جی اچھا ہوا، اور آپ پہنیں گی تو آپ پہ اس سے بھی اچھا لگے گا۔ اب اس پوری تمہید کا مقصد صرف یہ ہے کہ ویسا جوڑا آپ ان کو دلا دیجیے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بولیں گی کہ جی یہ جوڑا ہے مجھے دلا دیجیے 10,000 کا، آپ نے بولیں گے کہ یار 10,000 مہنگا ہے تو ایسا کرو اس دفعہ 8,000 کا لے لو۔ بولیں گے مجھے پہننا ہی نہیں ہے، چاہیے ہی نہیں، میں عید پرانے کپڑوں میں گزار لوں گی، مجھے لینا ہی کیوں ہے؟ اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ شروع ہو جائے گی۔ تو آپ ان کو بولیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ پیسے رکھ لیجئے اور آپ جوڑا لے لیجئے، لیکن دیکھیے ساتھ میں نا وہ عید کا دوسرا سامان بھی لینا ہے، اور نا بچوں کے کپڑے بھی لینے ہیں۔ تو کچھ 10,000 کا بجٹ اپنے آپ ان کے جوڑے کے لیے 5,000 کا ہو جائے گا۔ آپ نے ان کی بات بھی مان لی اور گھما پھرا کے اپنی پٹری کے اوپر بھی لے کر آ گئے۔ لیکن ان کی ہر چیز ایموشن سے کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ آپ ان کی آج سالگرہ بھول رہے ہیں، 20 سال آپ نے سالگرہ منائی ہے، اب ایک منحوس آپ مشکل سے بھول گئے۔ اب وہ اس کا رونا نہیں روئیں گی، وہ بولیں گی میری سالگرہ بھی بھول گئے، میری امی کو بھی آپ نے وش نہیں کیا تھا پچھلی عید کے اوپر، میرے بھائی کے ساتھ بھی آپ نے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی 5 سال پہلے، اور 10 سال پہلے جب ہم وہاں پر گئے تو یہ ہوا، تو وہ ساری چیزیں نکال کے لے کر آ جائیں گی۔ تو اس فیتے میں آگ لگانے سے بہت بہتر ہے کہ پہلے ہی سوچ سمجھ کے بولیں جو بھی بول رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ ان کی ہر چیز ایموشنلی کنیکٹڈ ہے، اور وہ ایموشنلی کنیکٹڈ ہی رہے گی۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دوں، اسلام آباد میں بھی بارش ہوئی تو میری بیگم نے مجھے کال کیا، تو کہنے لگی کہ بلیو نے کہ زیشو یہاں پہ نا وہ ایسا موسم ہو رہا ہے جیسا وہ عطا اللہ عیسیٰ کھلوی کا گانا نہیں ہے، وہ جب جنہیں سنی سنی آندھی ہے ہوا اتھے کوئی روندا ہوئے گا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اس کو میں ٹرانسلیٹ کیسے کروں، مطلب موسم کو اس سے کیا تعلق؟ پھر مجھے یاد آیا کہ 3 سال پہلے ہم لوگ زیورخ گئے تھے، تو لیک زیورخ کے پاس رات کو 3 بجے گزر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی اور یہ گانا چل رہا تھا، تو اب ان کی میموری وہاں سے کنیکٹڈ ہے، تو بیسیکلی ویسی کوئی بارش ہو رہی ہوگی اسلام آباد میں، تو بھی مجھے وہ بتانا چاہ رہی ہیں۔ اب لڑنا نہیں ہے، آپ آرام سے سمجھیں نہ سمجھیں، پریٹینڈ کر لیں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے تاکہ کہانی چلتی رہے۔ اب آپ اس کے برابر میں ان کی جھرا کرنے لگیں گے، سوالات پوچھنے لگ جائیں گے، ان کو بولیں گے انالیٹیکل نہیں سوچتے، یہ کون سی مثال تم نے واحد دے دی ہے، تو آپ کا کام ہو گیا۔ تو پہلی بات تو ان کے ایموشنز کو سمجھیں۔ دوسری چیز ان کو اسپیس دیں۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو اسپیس نہیں دیا جاتا۔ جو وہ کر رہی ہیں، اگر ان کے کرنے سے آپ کے کسی کام میں
کوئی شرعی مسئلہ نہیں پڑ رہا، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہو رہا دنیاوی کام کے اندر، تو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ عورتوں کو زندگی میں کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ مرد 4-5 گھنٹے کرکٹ کا میچ کیسے دیکھ لیتے ہیں، اس میں سے کیا ملتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مرد کو زندگی میں کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ ڈرامہ دیکھ کے اتنا کیسے رو سکتی ہیں جتنا وہ آپ کی ماں کے مرنے پہ بھی نہیں روئی تھی۔ تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان کو ان کا اسپیس دے دیجئے۔ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جاتا ہوں شاپنگ کرنے کے لیے، مجھے 2 جوڑے دکھاتی ہیں، بولتے ہیں زیشو یہ والا لینا ہے یا یہ والا لینا ہے، بولتا ہوں یہ والا لینا ہے، تو نیچے رکھ دیتے ہیں، بولتے ہیں بھائی یہ نہیں چاہیے، یہ والا دے دو۔ اتنی زیادہ فرق ہے چوائسیز کے اندر، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کے اوپر فورس کروں کہ جی جو مجھے ہی چاہیے وہ کرنا ہے۔ میں سکھڑ سے ہوں، مجھے تو سارے رنگ برنگے کلر پسند ہیں، میں تو چاہتا ہوں بندہ چلتا پھرتا گلا گنڈا لگے۔ اب ظاہر بات ہے ان کو نہیں پسند، ان کو سنگل کلر چاہیے تو ان کو پہن نہیں دیجیے، ان کو ان کا اسپیس دے دیجیے۔ تیسری چیز جو ہمارے معاشرے میں مسنگ ہے، جو ہم عورتوں کو نہیں دیتے، وہ ہے رسپیکٹ۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، کیوں بھائی جتنی بھوک آپ کو لگی اتنی ان کو بھی تو لگی ہے، وہ بھی تھک جاتی ہیں، آپ نے ساتھ میں تھوڑے سے برتن دھلوا دیے تو کیا ہوگا؟ کبھی تو ایسا زندگی میں ہونا کہ کپڑے بھی آپ دھو لیں۔ میرے دوست تھے مفتی صاحب، وہ کہتے تھے کہ متقی آدمی اپنے کام ہمیشہ زندگی میں خود کرتا ہے، تو تھوڑے بہت کام اپنا خود کر لیا کریں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کی روم کی لائٹ بھی اگر بند کرنی ہو تو باہر سے آواز دے کے بیوی بچوں کو بلائیں گے اور بولیں گے لائٹ بند کر دو میں سو رہا ہوں، تو بھائی اٹھ جاؤ، برابر میں 4 قدم کا فاصلہ، لائٹ بند کر لو۔ آپ کو ریموٹ ہاتھ میں چاہیے تو کوئی آپ کو لا کے دے، آپ کا اے سی اوپر نیچے کرنا ہے تو کوئی اور کر کے دے، آپ کو پانی کا گلاس چاہیے تو آپ اٹھ کے خود نہیں پئیں گے، تو اتنی نوابی تو شاید جنت میں بھی نہ ملے، وہاں لگتا ہے ہون نے بھی ایک آدھ چماٹ مار دینی ہے۔ اگر اتنے زیادہ وہاں پہ ہم نے فرمائشیں کی تو انسان کے بچے بن جائیے۔ ان کو رسپیکٹ دیجیے، ان کو ان کا اسپیس دیجیے، ان کی ہر چیز ایموشنلی کنیکٹڈ ہے۔ جب وہ ہائیلی نان ایموشنل بات بھی کر رہی ہوں گی نا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایموشن سے تعلق ہوگا۔ اچھا، دوسری طرف جو مرد ہے وہ بڑی انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ چلتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے، سب سے زیادہ چیز جو مرد کو چاہیے وہ ہے اٹینشن۔ وہ گھر پر جب تھکا آ رہا آئے گا، اب آپ کام چھوڑ دیجئے، ڈرامہ بعد میں دیکھ لیجئے گا، امی سے بعد میں بات کر لیجئے گا، موبائل فون پہ گپے بعد میں مار لیجئے گا، سوشل میڈیا بعد میں دیکھ لیجئے گا، ابھی اس کو ٹینشن دے دیجئے۔ آپ اپنا آفس کا ہی کام کر رہی ہیں تو شوہر بولے گا اچھا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں آیا ہوں بھوکا، مجھے تو پوچھا نہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا آپ کی بات۔ آپ چاہتی ہیں کہ اتنا انڈرسٹینڈیبل آپ کو شوہر مل جائے کہ آپ کی تمام پریورٹیز کو سمجھنے لگے، تو بالکل پاکستان سے باہر شادی کر لیجئے۔ پاکستان میں ایسے مرد ابھی بننے ختم ہو چکے ہیں نا، ابھی نہیں ایسے مرد پاکستان میں نہیں ملتے، تو آپ نے اس کو ٹینشن تو دینی پڑے گی۔ دوسری چیز، اس کو اپنے کاموں میں انوالو نہ کریں۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام ہیں، ماسی کس کو رکھنا ہے، کس کو پیسے دینے ہیں، کیا پکے گا، یہ تمام ڈیسیشنز آپ لے لیں۔ اس کو بڑے بڑے کام دینا، امریکہ کس سے جنگ کرے گا، نیوکلیئر وار ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، پیسے کہاں سے کمانے ہیں، باہر کی جو چیزیں، گھر کے باہر کی جو چیزیں وہ ساری اس کے حوالے کر دیں۔ گھر کے اندر کی جو چیزیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ دیکھیے اپنے شوہر کو اگر آپ غلام کے طور پہ ٹریٹ کریں گی نا تو آپ کی حیثیت بھی باندھی والی ہو جاتی ہے۔ اپنے شوہر کو اگر آپ بادشاہ بنا کے رکھیں گی تو آپ کی حیثیت بھی ملکہ والی ہو جاتی ہے۔ تو شوہر کو آپ نے اٹینشن ضرور دینی ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نا کہ اب جب باہر شادی پہ جائیں تو اب اتنا تیار ہو جائیں کہ بیچارہ شوہر خود بھی نہ پہچانے اور آپ کی خوشبو 2 گلیوں سے دور سے آ رہی ہو، اور گھر میں جب آپ اس کے سامنے آئیں تو بندہ سوچتا ہے بیچارہ پریشان رہ کہ یار شادی کس سے کی تھی، یہ کیا نکل کر سامنے آ گیا ہے۔ تو آپ اس کے لیے تیار ہوں، بنے سنوریں، اس کو اٹینشن دیجیے، اس کو اس کا اسپیس دیجیے۔ جو کام اس کو اچھے لگتے ہیں، بلا وجہ کی ہر بات کے اوپر تنقید، موبائل پہ کیا کر رہے ہو، اب لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہے ہو، دیر سے کیوں آئے، جلدی کیوں نہیں آئے، اب کس سے بات کر رہے ہو، یہ ٹو اور شک کی عادت نے نا ہماری پورے خاندان تباہ کر دیے۔ اور آخری چیز یہ کہ اس سے بیٹھ کے سنے کہ اس کی زندگی میں کیا ہوا۔ میں نے وہ کتاب لکھی ہے پوری، یعنی دیتا ہوں وقفہ پریشانی، اس میں اسی طرح کی چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہے جی میں آفس گیا تھا، آج کولیگ سے لڑائی ہو گئی، لون نہیں ملا، تنخواہ نہیں بڑھی، رکشہ پھنس گیا راستے کے اندر، پانی کھڑا ہوا تھا۔ جب تک آپ اس کے بارے میں اسے پوچھیں گے نہیں، جیسے وہ آئے نا تو پورا ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں 24 گھنٹے میں، اس سے آپ کو بہت کام کی باتیں پتہ لگیں گی جو ویسے وہ آپ کو نہیں بتائے گا، اور پھر آپ اپنا ڈاؤن لوڈ اس پہ کر دیا کریں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ لگے گا، شوہر کو پتہ لگے گا کہ آپ کا دن کیسے گزرا، آپ کہاں سے آ رہی ہیں، آپ کو پتہ لگے گا شوہر کا دن کیسے گزرا، کیا ہو رہا ہے، تو آپ بڑے آرام سے ایک دوسرے کو ریکنسائل کر سکیں گے۔ ادروائز آپ اپنی دنیا میں مگن، وہ اپنی دنیا میں مگن، تو یہ آپ کو ٹائم روز نکالنا پڑے گا، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جس میں آپ روز ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں اور اپلوڈ کر دیا کریں۔ میں روز اپنی بیگم سے بات کرتا ہوں تقریباً گھنٹہ بھر، اس کو ہم نے وقفہ پریشانی کا نام دیا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دن کے باقی 23 گھنٹے مجھے تنگ نہیں کرتی کہ کوئی بچہ گر گیا یا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے یا کسی رشتہ دار نے کیا بولا اور کیا نہیں ہوا، تو میرے 23 گھنٹے فوکس کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں۔ اس گھنٹے کے اندر میں ساری باتیں ان کو بتا دیتا ہوں، ان کی وہ باتیں مجھے بتا دیتی ہیں، تو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں، محبت بھی رہتی ہے، ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے برے کی تمیز سکھا بھی سکتے ہیں، دین کے بارے میں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں۔
تو یہ جو دوریاں ہمارے پاس بلا وجہ آ گئی ہیں، ان کا حل میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، اس میں آپ کا روپیہ ٹکا خرچ نہیں ہونا ہے، تھوڑی سے معمولات کے اندر، زبان کے اندر تھوڑی سی چینجز لے کر آنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ اگر ان باتوں سے آپ کو فائدہ ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، پھر ہم اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔